अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद सादिक और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मोहम्मद सादिक काकड़ के नाम से। पिछले लेक्चर में हमने जो पॉइंट डिस्कस किए थे अली बाबा से रिलेटेड, क्योंकि ये हमारा सोर्सिंग का सेशन चल रहा है, तो मैंने उसमें कहा था कि मैं RFQ जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में अलग से डिस्कस करूँगा। बेसिकली RFQ का मतलब क्या होता है? RFQ का मतलब ये है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस। जब हम अली बाबा पे कोई भी चीज़ सोर्स करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ अली बाबा पे रजिस्टर होती है, तो हम बारी बारी हर कंपनी को अलग से कोटेशंस के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। तो हम क्या करते हैं, हम एक कोटेशंस बनाते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं और अली बाबा के साइट पे ही इसको वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो अली बाबा क्या करता है, अली बाबा हमारे कोटेशंस को लेके जो हम लोगों ने RFQ सबमिट कराई होती है, वो उन तमाम जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, हम जो भी प्रोडक्ट देते हैं उससे रिलेटेड उन सब को एट अ टाइम भेज देता है। तो उससे क्या है, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होता। 1-2 दिन में उन सब के पास वो RFQ चला जाता है। तो उस RFQ के बदले में फिर वो हमसे जो हमने ईमेल एड्रेस वगैरह दिया होता है उस पे हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम RFQ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको अली बाबा पे अपलोड करेंगे ताकि अली बाबा का जो वेबसाइट है वो इस RFQ को लेकर, यानी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस को लेकर, सारे जितने भी प्रोडक्शन लाइंस हैं, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ है, उनको हमारा रिक्वेस्ट भेज दे। तो ये एक मैंने छोटा सा फॉर्मेट आप लोगों के लिए बनाया है, मैं इसको ग्रुप में भी शेयर करूँगा। तो ये छोटे से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोगों ने उनको देने होते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर लो। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वही लिखे आप लोगों के लिए। यहाँ पे मतलब हम उनको लिख रहे हैं डियर सर या मिस, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। माय नेम इज़, मैं अपना नाम लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। मैं अपना नाम लिखा मैंने। एंड आई एम द परचेजिंग मैनेजर फॉर कंपनी रजिस्टर्ड ऑन अमेज़ोन, यानी मैं उनको ये शो कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसे कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ जो अमेज़ोन पे रजिस्टर्ड है और मैं वहाँ पे परचेजिंग मैनेजर हूँ। तो मेरी फैक्ट्री के लिए चीज़ें मैं परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। वी आर एन अमेरिकन कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी, हम एक अमेरिकन कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन योर फॉलोइंग प्रोडक्ट्स लिस्टेड ऑन अलीबाबा, ठीक है। हम आपके जो आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है, हम जो है ना इसमें इंटरेस्टेड है। और कंपनी इज़ लुकिंग फॉर, ये यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं योर फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एल्यूमिनियम फॉयल का, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल। ऑन अलीबाबा और कंपनी इज़ लुकिंग टू ऐड प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट को हमारी कंपनी क्या करती है, वो चाहती है कि वो इसको प्रोडक्शन लाइन में डाल दे। तो मैं यहाँ पे दोबारा एल्यूमिनियम फॉयल लिख देता हूँ। विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, हमें इसके लिए मंदरजेल ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है हमें ये चाहिए। हमें क्वालिटी के बारे में बताओ कि आपके पास किस किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, और कलर्स में कौन कौन से हैं। कलर तो इसकी ज़ाहिर है एक ही होगी, लेकिन हो सकता है 1-2 भी हो। वज़न के बारे में कि एक एल्यूमिनियम फॉयल की वज़न कितनी है। साइज़ के बारे में हमने उनसे रिक्वेस्ट किए। कस्टम लागू एंड पोजीशन, अगर हम लोग कस्टम लागू करना चाहते हैं या पोजीशन करवाना चाहते हैं
تو کیا یہ پاسبل ہے؟ ایڈیشنل ادر اگر دوسرے بھی کچھ انفارمیشن ہے تو وہ ہمیں پرووائڈ کیجیے گا۔ پیکیجنگ کے بارے میں از دس پیکیجنگ ڈسکرائب ابو انکلوڈنگ ان دا پروڈکٹ پرائز، مطلب آپ جو پیکیجنگ جس پیکیجنگ میں آپ اپنا پروڈکٹ دے رہے ہیں کیا وہ پرائس میں انکلیوڈ ہے؟ ہم ان کے ساتھ یہ بھی پوچھ رہے ہیں نا۔ تو کنسیڈرنگ یور فیکٹری از ایبل ٹو سپلائی دا پروڈکٹ ایز ڈسکرائب ابو، ٹھیک ہے، ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ آپ کے جو کمپنی ہے وہ ہمیں یہ اس انفارمیشن کے تحت یہ پروڈکٹ سپلائی کرے گا۔ پلیز پرووائڈ دا انفارمیشن بلو، ہمیں یہ انفارمیشن بھی دے دو جو ہم نے نیچے دیے ہوئے ہیں۔ پلیز آلسو پرووائڈ دا فالوئنگ انفارمیشنز، ایکسپیکٹڈ ڈیلیوری ٹائم، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ آ گیا تو آئی تھنک اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو کاٹ دیتا ہوں۔ اچھا، ایکسپیکٹڈ ڈیلیوری ٹائم، ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم آرڈر پلیس کریں گے تو آپ کب تک ہمیں سپلائی دے سکتے ہو، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے آرڈر دینا ہے تو 1 مہینے کے اندر، 40 دن کے اندر، 20 دن کے اندر وہ تیار ہو سکتی ہے یا نہیں۔ پرائس کے بارے میں ہم نے پوچھا ہے، پلیز پرووائڈ پرائسنگ آف دا فالوئنگ کوانٹٹی آف یونٹس، اگر ہم 1000 یونٹس آرڈر کر رہے ہیں تو ان کی پرائس کیا ہوگی، اگر 3000 کر رہے ہیں تو ان کی پرائس کیا ہوگی، اگر 5000 کر رہے ہیں تو ان کی پرائس کیا ہوگی۔ یہاں پہ یہ تو ہم ان سے انفارمیشن مانگ رہے ہیں، لیکن جب ہم ڈیلنگ ان کے ساتھ کریں گے تو ہم 1000 سے سٹارٹ کریں گے تاکہ وہ ہمیں اپنا میکسیمم پرائس بتائے، پھر ہم آہستہ آہستہ اوپر جائیں گے تو ان کا پرائس بھی نیچے لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ پروڈکشن ٹائم ہم پوچھ رہے ہیں کہ 1000 یونٹس آپ بنانے کے لیے کتنا ٹائم لوگے، نمبر آف ڈیز فار پروڈکشن آف 3000 یونٹس اور 5000 یونٹس کے لیے، ٹھیک ہے۔ وی پلان ٹو سلیکٹ اے سپلائر اینڈ کمپلیٹ اور انیشیل پرچیز ود ان دا نیکسٹ 3 ویکس، آپ اس کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نیکسٹ 3 ویکس میں جو ہے نا پرچیزنگ کا ہمارا تقریباً فائنل کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ یہ ان کا کیا امپریشن ان کے اوپر پڑے گا، وہ جلد از جلد آپ کو رپلائی دے گا، ٹھیک ہے۔ وی آر کرنٹلی کمیونیکیٹنگ ود 2 ادر فیکٹریز، ہم مطلب جس کے پاس یہ جا رہا ہے ہم ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسری کمپنیوں کے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ ہے، اس کا کیا ایفیکٹ پڑے گا، وہ زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھے انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے۔ After our initial order, we will have repeat orders and hope to have a long-term partnership with increased order quantities. ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم پہلے تو مطلب آرڈر دیں گے آپ کو، لیکن پھر ہم اس کو دوبارہ بھی دے سکتے ہیں، ہم اس کو انکریز کر سکتے ہیں، ایک لانگ ٹرم جو پارٹنرشپ ہے بزنس کا وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو یور ریسپانس، ہم آپ کے ریسپانس کے لیے اچھے رسپانس کی توقع کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، جیسے میں نے اوپر لکھا محمد صادق جی۔ تو ہمارا RFQ تیار ہے، میں اس کو سیو کر لیتا ہوں یہاں پہ اپنے ساتھ، پھر یہاں سے اس کو اپلوڈ بھی کرنا ہوتا ہے۔ RFQ1 RFQ ہمارا تیار ہو گیا۔ ابھی ہم آتے ہیں علی بابا کی سائٹ پہ، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ سائن ان ہوں تو سائن ان ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے ہیلپ سیکشن میں، ہیلپ سیکشن میں آنے کے بعد ہیلپ فار بائرز، چونکہ ہم بائرز ہیں تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہم لوگ یہاں پہ ہیلپ سینٹر میں آ گئے اور ہیلپ سینٹر میں آپ دیکھ لیں یہ سورسنگ سولوشن جو ہے، چونکہ ہم لوگ سورس کر رہے ہیں تو سورسنگ سولوشن میں ہم جائیں گے سبمٹ RFQ پہ، ریکویسٹ فار کوٹیشن کو ہم سبمٹ کریں گے۔ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک انٹرفیس پہ لے کے جائے گا علی بابا،
جہاں پہ آپ نے ایک فائل اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اور پروڈکٹ کا نام لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پروڈکٹ کا نام تو ایلومینیم فائل، یہ ہم نے پروڈکٹ کا نام لکھ دیا. یہی ٹھیک ہے. یہاں پہ میں وہ فائل جو میں نے سیو کی تھی RFQ1 کے نام سے، میں وہی اپلوڈ کروں گا. جی تو ہمارا RFQ سبمٹ ہو گیا ہے. ابھی علی بابا کیا کرے گا؟ علی بابا نے میرا RFQ جو ہے نا، جو متعلقہ وہاں پہ جتنے بھی اس کے ایلومینیم فائل سے ریلیٹڈ جتنے پروڈکشن کمپنیز ہے یا جتنے بھی پروڈکشن کمپنیز کے سائٹس ہے، تو ان کو یہ میرا RFQ بھیجے گا، جس کے جواب میں وہ پھر مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے. پھر ہمارے درمیان ایک چیٹ کا سلسلہ ہوگا. تو اس چیٹ میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہوتی ہے. ٹھیک، اس کا بھی اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیل کرنے کے لیے یہ چائنیز جتنے بھی سپلائرز ہیں، ان کو ڈیل کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں سیکھیں گے ان سے چیٹ کر کے. تو یہاں پہ آئی تھنک کہ انوائٹ سپلائر ٹو کوٹ آئی ہیو ریڈ. ٹھیک ہے، اچھا یہ یہاں پہ انٹر پروڈکٹ نیم اور چوز ان ریکمنڈیشن پروڈکٹ. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ایلومینیم فائل دے دیتا ہوں. سوری، اچھا یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ جو سلیکٹڈ ٹرمز ہیں، اس میں بھی مختلف ٹیپس ہیں ان کے، کہ آپ نے کس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. EXW میکسیمم لوگ یہ تھوڑا سیف ہے، لیکن لوگ زیادہ تر DDP کو بھی پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس میں سارا جھنجھٹ اور یہ آپ کے ذمہ نہیں ہوتا. وہ جو آپ کا سپلائر ہے اور جو فریٹ فارورڈر ہے، وہ آپ کے امیزون کے ویئر ہاؤس تک یہ چیز پہنچائے گا. DDP میں زیادہ تر لوگ EXW بھی کرتے ہیں، وہ بھی بہت سیف ہے. خیر ان سارے ٹرمز کو جو ہے نا، ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں یا اس کے بعد جو لیکچرز ہے اس میں باری باری 1 بائی 1 سب کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے لیے ریزنیبل کون سا ہے اور کس میں زیادہ بچت ہوتی ہے. تو میں فی الحال DDP پہ ایسی کلک کر کے I agreed to share my business card with code supplier. I have read understood and یہ چیزیں میں نے کر دیا. میں انوائٹ سپلائر ٹو کوٹ میں یہ کر دیتا ہوں ان کو. جی سبمٹ سکسیسفلی. تو ہمارا جو RFQ ہے وہ سکسیسفلی سبمٹ ہو گیا ہے. ابھی میرا یہ RFQ وہاں پہ مختلف جتنے بھی سپلائرز ہیں ان کے پاس جائے گا، وہ مجھ سے بعد میں رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ میرا ایک چیٹ کا سیشن ہوگا. تو اس چیٹ سیشن کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور بتاؤں گا کہ چائنیز سپلائر کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے. بیسک تھنگ از ہاؤ ٹو ڈیل چائنیز سپلائر. یہ بڑے چالاک ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو اس طرح پھنساتے ہیں جو نئے بندے ہوتے ہیں، سورسنگ کر رہے ہوتے ہیں نئے کمپنیز کو. یہ دکھاتے ایک آتا ہے، دیتے دوسرا آتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب دایا دکھایا بایا دیا، ایک چیز دکھائی دوسری چیز پکڑائی. تو اس کے لیے بھی میں کچھ ٹیکنیکس ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن بھی دبائیے، اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس لیکچرز کو آپ لوگ پریکٹیکلی خود بھی بناؤ گے. میں یہ RFQ آپ لوگوں کو گروپ میں بھی سینڈ کرتا ہوں. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے،
لیکچر کو دیکھ کے خود ہی، اس میں علی بابا میں کوئی لمٹین وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، سمپل آپ نے ایک اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے، آپ وہاں پہ جائیں اور جناب RFQ سبمٹ کر لیں کسی اور پروڈکٹ سے ریلیٹڈ، اس پروڈکٹ میں نہیں کسی اور پروڈکٹ سے ریلیٹڈ. تو یہ آپ کی ایک پریکٹس ہو جائے گی سورسنگ کی، جو کہ ساتھ ساتھ چلتی جائے گی. تو مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو.